جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین. تو پہچاننے کے بعد ان کا تو دل سے جانتے ہیں لیکن زبان سے مانتے نہیں ہیں. اس کفر کا نام کیا ہے؟ کفر جحود. اور اس کافر کا نام ہے کافر جاحد. اور تیسرا ہے کفر عناد. کہ دل سے بھی جانتا ہو اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہو، اس کے باوجود قبول نہ کرتا ہو. دل سے جانتا ہے اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہے حق لیکن ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے کفر عناد. جیسے کفر ہے ابو طالب کا. کہتا ہے مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا محمد صحیح نبی ہے، واقعی نبی ہے، لیکن بھئی اگر ہم مانیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنے چھوٹوں کو مانتے ہیں. یہ میرے لیے عار ہے. پتہ ہے مجھے جہنم میں جاؤں گا لیکن اخترت النار علی العار. مجھے جہنم کی آگ قبول ہے، عار قبول نہیں ہے. جیسے یہاں بھی ایسے معاند موجود ہیں جو اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر کھلم کھلا کہتے ہیں اپنوں کو کہ واقعی ہیں تو ہم کافر. کہتے تو سچ ہیں یہ لوگ، ہیں تو ہم کافر. لیکن اب ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پیسے ویسے زیادہ دیتے ہیں، آپ کے پاس مزہ ہے، متع ہے، ہر سہولت ہے. ادھر پابندیاں ہیں، ادھر کون جائے. جانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی حق پر آتے نہیں ہیں، اس دین کو قبول نہیں کرتے. یہ کفر عناد ہے. اور ایک کفر نفاق ہے. کفر نفاق وہ ہے کہ زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا. زبان سے حق کا اقرار کرنا، دل سے نہ ماننا. یہ کفر نفاق ہے. اس وقت کفر کی یہ 4 قسمیں تھیں. کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد اور کفر نفاق. بعد میں کفر زندقہ ایک نئی قسم بنی ہے. اب اس وقت کیا تھا کہ حق تو ایک تھا نا، یہ اسلام ہے. اب اس کو جانتا بھی نہیں، مانتا بھی نہیں تو منکر ہے، اس کا کفر انکاری ہے. اور جانتا ہے مانتا نہیں تو یہ جاہد ہے، اس کا کفر جحود ہے. دل سے جانتا ہے، زبان سے بھی کہیں کہیں اعتراف کرتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، یہ معاند ہے، اس کا یہ کفر عناد ہے. حق تو یہی ہے ایک، اس کو بظاہر قبول کرتا ہے، دل میں منکر ہے. جب اپنوں سے ملتا ہے تو پھر وہ دوسری باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے سامنے مانتا ہے.
یہ کفر نفاق اور اس کفر والا منافق. لیکن بعد میں ایک اور کفر پیدا ہوا، کفر الحاد یا کفر زندقہ. وہ کیا ہے کہ نام تو اسلامی استعمال کرتے ہیں، لیکن عقائد وہ الگ بناتا ہے، یعنی کفر پہ اسلام نام رکھتا ہے. کہلاتا مومن ہے لیکن کھلم کھلا ضروریات دین کا منکر ہے. کہلاتا مسلمان ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے بھی کہتے ہیں ہاں اسلام ہمیں قبول ہے، ایمان ہمیں قبول ہے، لیکن ایمان اور اسلام وہ بناتا الگ ہے. جو اللہ نے بھیجا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ اس کفر کا نام ہے کفر زندقہ یا کفر الحاد، اور اس کا نام اپنا ہے زندیق یا ملحد، کہ ظاہر کرتا ہے اسلام کو لیکن عقائد کفریہ رکھتا ہے. کہلاتا مسلمان ہے اور عقائد کفریہ رکھتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق. تو ان کے احکام الگ الگ ہیں. کافر ہونے میں یہ سب برابر ہیں. جیسے قادیانی کا کفر یہی ہے. ختم نبوت کو ماننا اسلام میں ضروری ہے نا. یہ کہلاتا ہے مسلمان ہوں، کہلاتا ہے مومن ہوں، لیکن ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. ضروریات دین کے لیے یہ چیز ہے کہ ان تمام چیزوں کو ماننا جو دین میں ماننا ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے. کسی ایک چیز کا انکار کیا تو مسلمان نہیں رہے گا. مومن بننے کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے ایک کا انکار کافی ہے. مومن بننے کے لیے تمام ایمانیات کا ماننا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے ان ایمانیات میں سے ایک چیز کا انکار بھی کافی ہے. جیسے پاک رہنے کے لیے تمام نجاستوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن پلیت بننے کے لیے ایک نجاست کا لگ جانا کافی ہے. تندرست رہنے کے لیے تمام بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن بیمار بننے کے لیے ایک بیماری کا لگ جانا کافی ہے. صاف رہنے کے لیے تمام رنگ کے داغوں سے بچنا ضروری ہے، اور داغدار بننے کے لیے ایک رنگ کا داغ لگ جانا کافی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا تمام قسم کی نجاستیں لگیں تب پلیت ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمام بیماریاں لگیں تب بیمار ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمام رنگوں کے داغ لگیں تب داغدار ہوگا. اسی طرح نہیں کہا جائے گا کہ تمام ایمانیات کا انکار کرے تب کافر ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا. ایک داغ لگ گیا تب بھی داغدار ہے، ایک نجاست لگ گئی تب بھی پلیت ہے، ایک بیماری لگ گئی تب بھی بیمار ہے. اسی طرح ایک آیت کا انکار مثلا لگ گیا، ضروریات دین میں سے ایک کا انکار لگ گیا تو سمجھو اس کو کفر کی بیماری لگ گئی. احکام ان کے الگ الگ ہیں، وہ کتب فقہ میں تفصیل موجود ہے. بہرحال اتنی بات ہے کہ ان تمام کفار میں سے
تبلیغ اثر جو کرتی ہے وہ پہلی قسم پہ تبلیغ اثر کرتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے انکار ہے، اسے جب پتہ چل جائے گا تو وہ مان لیتا ہے، یا مان لیتا ہے یا پھر جاہد بن جاتا ہے۔ تو اس سے تو نکل آیا نا، اس درجے سے تو نکل آیا۔ باقی جاہد پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، جانتا ہی ہے، جان کر انکار کرتا ہے۔ معاند پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، منافق پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ۔ تو انذار یعنی تبلیغ، ڈرانا اللہ کے عذاب سے، حساب کتاب سے، قیامت سے۔ اعلام مع التخویف، اعلام مع التخویف، اعلام عام ہے اور انذار خاص ہے۔ انذار کہتے ہیں اعلام مع التخویف کو۔ تو ہر منذر معلم تو ہے، لیکن ہر معلم منذر نہیں ہوتا۔ تو انذار، تبلیغ، ڈرانا، واعظ، نصیحت، یہ اس کافر پر تو اثر انداز ہے جس کا کفر ہے انکاری، یعنی عدم علم کی وجہ سے۔ لیکن جو باقی اقسام ہیں ان پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ۔ تو اکثر چونکہ اس طرح صورت یہ مدنیہ ہے اور بے علم کافر تھے وہ مکے میں، جن کے پاس علم کتاب نہیں تھا۔ یہاں مدینے کے جو کافر تھے یہ یہودی تھے، نصرانی تھے، انہیں پتہ تھا، سب کچھ جان کر منکر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کون سے کافر تھے؟ جاہد، ان کا کفر جہودی تھا، جان کر انکار کرتے تھے۔ تو ان پر تبلیغ اثر ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے جنہوں نے کفر کیا، تو یہاں کفر جہودی ہے نا اور عنادی ہے، جان کر منکر ہوئے ہیں۔ ان کو آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ نہیں مانیں گے۔ اب وہ سوال نہیں ہوگا کہ کئی کافر مسلمان ہو جو جاتے ہیں، جنہوں نے مانا وہ مانا، اور جو کفر جہودی کر رہے ہیں، جان کر منکر ہیں، وہ کیسے مانیں گے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یہ کفر کون سا ہے؟ یہودی، جو اس وقت مدینے کے یہود میں تھا۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر، کیا خبردار کریں آپ ان کو، ڈرائیں آپ ان کو، یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے جان کر تو انکار کیا ہے۔ جب جان کر انکار کیا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے سننے پر اور ان کی آنکھوں پر
پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اس سے آپ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ کافر جاہد ہو گئے، اللہ نے ان پر مہر لگا دی کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے کفر جہودی ہے، بعد میں مہر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے یہ لا علاج ہو گئے ہیں، پھر حکیم مطلق نے لکھ دیا ہے کہ یہ لا علاج ہے۔ ڈاکٹر اگر کسی کو، حکیم اگر کسی کو، مریض کو لکھ دے کہ یہ لا علاج ہے، اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، یہ مر جائے گا، تو اب اس کا جو مرنا ہے اس میں اس حکیم کا قصور ہے؟ میڈیکل آفیسر نے باقاعدہ مہر لگا دی، اس کے فائل پر مہر لگا دی، لکھ دیا کہ یہ مر جائے گا، اس کا علاج بند کر دو، علاج کرو نہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ مرتا ہے تو اس کے لکھنے کی وجہ سے مرتا ہے یا اپنی موت مرتا ہے؟ بولو، اپنی موت مرتا ہے نا، اس لکھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، بلکہ یہ لکھنا یہ اس کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اس کی بیماری یا اس کی لا علاجی وہ لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ جو لکھنا ہے اس کی وجہ وہ ہے۔ تو ان کا نہ ماننا یہ مہر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مہر ہی نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آ تو گئے اس میں کفر نفاق والے بھی، لیکن وہ سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے، اس لیے تخصیص بعد التعمیم مستقل ان کا ذکر کیا جا رہا ہے آگے۔ اور یہاں وہ کفر جہودی والے تھے جو بالکل ظاہر میں انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، دین کو قبول نہیں کرتے، لیکن منافق جو ہے وہ جب تک پہچانا جائے، اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے بذریعہ وحی ہو، تو عام حالات میں وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اور یہ خطرناک باقی کافر